قیامت آئے گی نہیں جب تک تم ہی میں سے کوئی آدمی اپنے صدقے کا مال اٹھا کر گھومے گا، گھر گھر دستک دے گا اور ایسا آدمی تلاش کرے گا جو صدقے کا محتاج ہو، اس سے صدقہ قبول کر لے۔ فرمایا اس سے صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آدمی امام کے ساتھ قیام کر لے، جب تک امام چلا نہیں جاتا امام کے ساتھ پورا قیام کر لے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوتا ہے۔ آج حسن بصری رحمہ اللہ کا قول پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں سے بھی اپنے اعمال کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسی جنتیں چھپا کے رکھ رہا ہے نا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی دماغ پر، نہ کسی کے ذہن وہم و گمان میں بھی وہ آئی ہے۔ جہنم کے اندر سب سے کم عذاب ایک ایسے شخص کو ہوگا جس کو پاؤں میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور ان جوتوں کی تپش اور گرمی اور حدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا کہ آدمی کوئی بھی عمل ایسا نہیں کر سکتا جو اسے ذکر اللہ کی نسبت اللہ کے عذاب سے زیادہ بچانے کی سکت رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے سیشن کے بعد جس کا نام ہم نے مجالس استقبال رمضان رکھا ہے، آج انشاءاللہ العزیز ہم کچھ اعمال جو خیر کے سراسر کھلے دروازے ہیں، جو آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، جس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جو ہمارا اصل مقصد جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم نے صرف اسی ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اس کو اللہ نے انشاءاللہ ہر شر سے بچا لیا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی طرح کا ان کو خوف نہیں ہوگا، کسی طرح کا ان کو غم نہیں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، کوئی خیر ایسی نہیں ہوگی جو اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اصل میں جو جنت ہے وہ خیر کا مقام ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خیر کا مقام ہے۔ اور اس جنت کو پانے کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ، اتنا کچھ کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سب سے کم عذاب ایک ایسے شخص کو ہوگا جس کو پاؤں میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور ان جوتوں کی تپش اور گرمی اور حدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندے مجھے بتاؤ، اگر تمہارے پاس پوری دنیا ہوتی اور دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے پاس ہوتا اور تمہیں یہ آفر دی جاتی کہ تم سب کچھ اپنا دے کر ان جوتوں سے جان چھڑا لو، تو کیا تم ایسا کرو گے کہ دنیا اور دنیا کا سب کچھ دے دو تاکہ تمہاری جان ان جوتوں سے چھوٹ جائے؟ تو آدمی کہے گا کہ میں یقینی طور پر سب کچھ دے دوں، دنیا بھی دے دوں، وہ دنیا کے سارے ساز و سامان دے دوں، ساری آسائشیں، ساری نعمتیں، سارے خزانے، سب کچھ دے دوں تاکہ ان جوتوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ آپ تصور کریں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو
قرآن میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسن عمل کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کو دو چیزیں ملیں گی. ایک الحسنہ، جس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے. اور دوسری چیز زیادہ، یعنی جنت سے بھی کچھ اضافی. اس کی تشریح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے کی گئی ہے کہ جنت میں جنت تو ملے گی، لیکن اس جنت سے بھی بڑھ کر کچھ ملے گا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت بھی نصیب کرے اور جنت میں اللہ کا دیدار بھی نصیب کرے. ہماری یہ جتنی کاوشیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، جتنی تگ و دو ہے، جو پڑھائی ہے، سبق ہے، لیکچر ہے، مجالس ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا سیکھیں، کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا پڑھیں، کچھ ایسا سوچیں، کچھ ایسا ارادہ بنائیں کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر ہی دے، اور اس رمضان میں اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر ہی دے. تو اسی مقصد کے لیے آج کا جو ہمارا سیشن ہے، آج کی جو ہماری مجلس ہے، اس کا عنوان ہے ابواب الخیر، یعنی رمضان المبارک میں خیر کے دروازے. ہم سب کچھ کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو ہم خیر کے دروازے، خیر کے اعمال بتائیں گے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے مطابق، تاکہ آپ اور میں کچھ سیکھ سکیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میں نے اپنی یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث لکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اور یہ حدیث انتہائی قیمتی اور بڑی ہی آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے. حدیث کے راوی ہیں سیدنا عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میں سے اگر کسی نے سب سے معروف اور مشہور سخی، جو عرب کے سب سے بڑے سخی تھے، کہلائے جاتے تھے، حاتم طائی، ان کا نام سنا ہو تو یہ عدی ابن حاتم، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے. کہتے ہیں یہ جب مسلمان ہوئے اور شاید اسلام لانے کے بعد ان کا پہلا دن تھا، کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. فجاءہ رجلان، دو آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. احدہما یشکو العیلہ، ان دونوں میں ایک آدمی جو تھا وہ فقیری کا، تنگ دستی کا، محتاجی کا اور غریبی کا شکوہ کر رہا تھا. والآخر یشکو قطع السبیل، دوسرا آدمی وہ راستوں کی خطرناکی کا اور راستوں میں ڈاکے پڑنے کا اور سنیچنگ کا اور لٹ جانے کا شکوہ کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا کہتے ہیں میں نے یہ دونوں چیزیں دیکھیں. آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت بھی تھے، آپ کو چہرہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میرے ساتھی یعنی کیا محسوس کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو دیکھا تو آپ نے غالباً محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ آج مسلمان ہوا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہوگا کہ مسلمانوں کے آپس میں جو شکوے ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور دوسرا یہ بدامنی بہت ہے، مسلمانوں کے آپس میں یہ معاملات ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کو دو باتیں کی ہیں. دو باتیں آپ نے فرمایا کہ اما قطع السبیل، جہاں تک تعلق ہے راستے کی بدامنی کا، لٹ جانے کا، ڈاکوؤں کا، فإنه لا يأتي عليك إلا قلیل،
تو فرمایا کہ عدی تم کچھ ہی عرصہ گزارو گے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم دیکھو گے حتی تخرج العیر الی مکہ بغیر خفیر، کہ قافلہ مکے تک پہنچے گا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خوف کے، کوئی خوف کبھی بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْعِيلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، فرمایا جہاں تک بات ہے فقیری کی، تنگ دستی کی، میری امت کے لوگ غریب ہیں نا، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، فرمایا یاد رکھنا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی، قیامت آئے گی نہیں جب تک حتی یطوف احدکم بصدقتہ لا یجد من یقبلها منہ، جب تک تم ہی میں سے کوئی آدمی اپنے صدقے کا مال اٹھا کر گلی گلی نگر نگر گھومے گا، گھر گھر دستک دے گا، اور ایسا آدمی تلاش کرے گا جو صدقے کا محتاج ہو، اس سے صدقہ قبول کر لے، فرمایا اس سے صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ اپنا مال ویسے کا ویسا لے کر واپس آ جائے گا۔ یہ صدقہ کرنا چاہے گا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسئلے دنیا کے ہیں، یہ معاملات دنیا یہ چلتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب لوگ فقیری کا شکوہ کر رہے ہیں، لوگ قطع سبیل کا شکوہ کر رہے ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مال بھی اتنا دے گا، مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں بچے گا، اور مسلمانوں کو امن اتنا دے گا کہ کہیں نکل جائیں آپ کو کہیں بھی خوف نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کر الگ بات کی۔ آپ نے فرمایا ثم، پھر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا، تم امیر بھی ہو جاؤ گے، تم بالکل پرامن بھی ہو جاؤ گے، تمہیں ایسی ایسی چیزیں نصیب ہو جائیں، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ثم لیقفن احدکم بین یدی اللہ لیس بینہ وبینہ حجاب ولا ترجمان یترجم لہ، پھر تم ہی میں سے ایک آدمی، بلکہ ہر آدمی، اپنے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اللہ کے اور اس بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ترجمہ کر کے یہاں سے بات اٹھا کر وہاں تک پہنچائے، ڈائریکٹ بات ہوگی بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ ثم لیقولن لہ، پھر اللہ اس بندے سے ضرور فرمائے گا الم اوتیک مالا، میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ فیقولن بلا، بندہ ضرور کہے گا کیوں نہیں، مال تو تھا میرے پاس۔ ثم لیقولن الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے اپنا رسول تیرے پاس نہیں بھیجا تھا؟ بندہ کہے گا بلا، بالکل اللہ تو نے اپنا رسول بھی میرے پاس بھیجا تھا۔ فرمایا فینظر الی یمینی فلا یری الا النار، اب بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ وینظر الی عن شمالی فلا یری الا النار، اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ اب یہاں پہ کیا کرو گے؟ دنیا میں تو مال بھی اللہ دے گا، دنیا میں تو امن بھی اللہ دے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ آج بھی عرب ممالک میں جائیں تو سب سے زیادہ شاید پرامن علاقے یہی ہیں، سب سے زیادہ پر امید علاقے یہی ہیں، سب سے زیادہ مالدار علاقے یہی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ ٹرمپ آ کے ہزاروں بلین ڈالرز لے کر چلا گیا، جی ان ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی، آپ تصور کیجئے ذرا، اتنی مالداری، اتنا امن، تو وہ تو ہم نے دیکھا، لیکن اس کا کیا کریں گے جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور دائیں طرف بھی آگ ہی آگ ہے، بائیں طرف بھی آگ ہی آگ ہے۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ
لہٰذا تم میں سے ہر آدمی کو جہنم کی آگ سے بچ جانا چاہیے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کر بچ سکو نا، تمہیں بچ جانا چاہیے اس آگ سے۔ وَلَا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی آپ نہ دے سکیں تو ایک اچھی بات کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ بس یہ طریقہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ دنیا میں آپ نے اچھا کھا لیا یا تھوڑا کم کھا لیا یا اس سے بھی تھوڑا کم کھا لیا، روٹی کے ساتھ آپ مرغ نہ کھایا، دال کھا لی، دال کے ساتھ نہ کھا سکے چٹنی کھا لی، چٹنی کے ساتھ نہ کھا لی خشک روٹی کھا لی، اور دنیا تو گزر جائے گی نا۔ دنیا میں کوئی ظالم کسی مظلوم کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے کچل کے چلا جائے، کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ لیکن اس کا کیا کریں گے جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دائیں طرف بھی صرف اور صرف آگ ہوگی اور بائیں طرف بھی صرف اور صرف آگ ہوگی۔ آج کل میں کئی بدبختوں کو دیکھتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو کیا ہو گیا، مولوی آخرت ہی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ظاہری دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس کے ہی پیچھے پڑ جائیں۔ ہم نے کچھ اور بھی تیاریاں کرنی ہیں اور ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں کرنے کے، ان میں سے ایک خیر کے دروازے کھول کے رکھنا ہے، ابواب الخیر کو کھول کے رکھنا ہے۔ تو ان ابواب الخیر کے حوالے سے ہم کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ کل ہم نے روزے کی بات کی تھی، یہ سب سے بڑا دروازہ ہے خیر کا، سب سے بڑا دروازہ ہے خیر کا۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہم نے بیان کی، جہنم سے بہت دور لے جاتا ہے یہ روزہ اور اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے یہ روزہ۔ اس روزے کے ساتھ ایک دوسرا جو عمل ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا شیڈول بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا شیڈول کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے معاملے میں سخی آدمی تھے۔ آپ کی روٹین یہ تھی، آپ کی عادت یہ تھی، آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی، سب سے زیادہ اگر آپ نے کوئی سخی آدمی دیکھنا ہے، خیر والا آدمی دیکھنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آج بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خیر والا نہیں ہے۔ صاحب خیر تھے، منبع خیر تھے، سر خیر تھے، آپ کے پاس خیر کی چابیاں تھیں، مفتاح الخیر۔ تو کہتے ہیں وکان اجود، ایک تو آپ کی نارمل روٹین تھی نا، سب سے زیادہ آپ عام طور پہ ہی سخی تھے، لیکن وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، آپ اس سے بھی زیادہ سخی تب ہو جاتے تھے جب رمضان کے مہینے میں آپ جبریل سے ملاقات کرتے تھے۔ وَكَانَ جِبْرِيل يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، اور جبریل ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملاقات کرتے تھے، حتیٰ ینسلخ، جب تک رمضان مکمل نہیں ہو جاتا تھا ہر رات کو جبریل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات طے تھی اور یہ معاملہ طے تھا۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مدارسہ کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول جبریل کو قرآن سناتے تھے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ ہر رمضان کی ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا تھا۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، جب نبی علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام ملتے تھے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہتے ہیں کہ پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خیر کے معاملے یہ ہوتے تھے کہ تیز آندھی اتنی تیزی سے نہیں چلتی جتنی تیزی سے اللہ کے رسول سخاوت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو باتیں، ایک ہر رات قرآن اور جبریل کے ساتھ ملاقات ہونا، قرآن پڑھنا اور سنانا اور سننا، اور دوسرا رمضان میں سخاوت کے معاملات۔ تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قیام اللیل کے حوالے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ تھا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان. ایک مرتبہ ایسے تھا کہ ہر سال کی طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. فلم یقم بنا شیئا منہ، آپ نے پورے رمضان ہمیں قیام نہیں کرایا، تہجد یا تراویح ہمیں نہیں پڑھائی. حتی بقیہ سبع لیال، جب تک 7 راتیں نہیں رہ گئیں، آخری 7 راتیں رہ گئیں تو فقام بنا لیلۃ السابعہ، آپ 7ویں رات کو اٹھے. حتی مضى نحو من ثلث اللیل، آپ نے 7ویں رات کو قیام کیا جو 7ویں آخری سے 7ویں رات تھی، یعنی 23ویں رات یوں سمجھ لیجئے. آپ نے قیام کرایا یہاں تک کہ 1/3 رات کا حصہ گزر گیا، یعنی آپ نے فرسٹ جو پہلا 1/3 تھا، پہلا تہائی تھا، آپ نے لوگوں کو قیام کرایا، تراویح پڑھائی. کہتے ہیں پھر 24ویں رات کو آپ نے کچھ نہیں قیام کرایا. 25ویں رات جب آئی تو آپ نے قیام کرایا، اور آج آپ نے تھوڑا لمبا قیام کرایا، نصف رات تک قیام کرایا 25ویں رات. پھر 25ویں رات جب گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں رات کو قیام نہیں کرایا. ہم نے کہا بھی تھا 25ویں رات کو کہ یا رسول اللہ آپ پوری رات قیام کرائیں، آپ نے فرمایا نہیں. دیکھو انہو من قام مع الامام حتی ینصرف فانہو یعدل قیام لیلہ، اگر آدمی امام کے ساتھ قیام کر لے جب تک امام چلا نہیں جاتا، امام کے ساتھ پورا قیام کر لے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوتا ہے، تو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اب جب 27ویں رات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو بھی جگایا، اپنے اہل خانوں کو بھی جگایا، لوگوں کو بھی اپنے گرد جمع کیا، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں لگا کہ ہماری سحری رہ جائے گی. اتنا لمبا آپ نے قیام کیا، یعنی آج آپ نے پوری رات کا قیام کیا. ہم نے کہا یہ فلاح کیا ہوتا ہے تو صحابہ نے بتایا کہ یہ سحری کو کہتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے، پہلے دن آپ نے تھوڑا قیام کرایا، دوسرے دن آپ نے زیادہ کرایا، اور تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ کرایا. پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، جب 4تھی رات آئی تو آپ نے فرمایا بھی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم جمع ہو جاتے ہو، تمہارا یہ شوق میں نے دیکھا ہے، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ تمہارا یہ شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ قیام اللیل تم پر فرض نہ کر دے. آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو کتنا پسند کرتے تھے. آپ نے خاص طور پہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم باللیل ثم ترکہ، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا جو پہلے قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. ایسے آپ نے کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے قیام اللیل کرتے ہیں. اللہ کے بندے قیام اللیل میں سستی نہیں کرتے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ عباد الرحمن کی جو صفات ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے خاص مطلب اللہ جن کو پسند کرتا ہے، یہ اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدوں یا قیام میں گزارتے ہیں. سجدے میں گزارتے ہیں یا قیام. سورہ سجدہ جب آپ جمعہ والے دن پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کمر ان کے بستروں پر ٹکتی نہیں ہے، اپنے رب کو پکارتے ہیں. وقلیل من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت تھوڑا سا ایسا وقت ہوتا ہے جب یہ سوتے ہیں، باقی یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کو مناتے ہیں. یہ رات کا قیام سب سے بہترین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد آدمی کی سب سے پیاری نماز، سب سے افضل نماز، سب سے زیادہ اجر والی نماز وہ ہے جو آدمی رات کے تنہائی میں، رات کی گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ کے حضور پڑھتا ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات ایسے گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں. آپ تصور کریں اس آدمی کے جو اپنی رات اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گزارتا ہے. رات گزر جاتی ہے کہ نہیں گزر جاتی؟
اور وہ آدمی جو ساری رات یوٹیوب کے ساتھ، نیٹ فلکس کے ساتھ، ٹک ٹاک کے ساتھ، بسنت کے ساتھ اور فلاں 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 فحاشی کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ گزارتا ہے، رات تو اس کی بھی گزر جاتی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک رات وہ ہے جو جنت کا پتہ دیتی ہے اور ایک رات وہ ہے جو جہنم کی آگ میں جلا دیتی ہے؟ رات تو گزر جاتی ہے نا جی، ہر کسی کی رات گزر جاتی ہے. لیکن بعض لوگ ان راتوں میں کمائیاں کر لیتے ہیں، اور رمضان کی راتیں سبحان اللہ، ان راتوں کی تو کیا بات ہے. تو قیام اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ میرے محبوب، آپ یہ آیت میرے ساتھ سمجھیے، فرمایا میرے محبوب رات کے وقت آپ نے تہجد ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کے لیے اضافی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تہجد کی جو نماز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، باقی امت کے لیے نفل ہے. اس لیے فرمایا نافلۃ لک، کہ آپ کے لیے اضافی، باقی لوگوں کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہے. کیوں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عین ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود نصیب فرما دے. مقام محمود ایسا مقام ہے کہ کسی نبی، کسی رسول تک کو وہ حاصل نہیں ہوگا، صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہوگا، مقام محمود. تو آپ کو نہیں لگتا اتنا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ایک جو کنجی اللہ تعالیٰ نے دی نا، وہ تہجد کی نماز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو مقام محمود مل سکتا ہے، وہ تو ایک محمد رسول اللہ کو ملے گا، لیکن کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے مقام محمود ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور ہمارے ساتھ والا بندہ وہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے ایسے بڑے اونچے اونچے مقامات تک پہنچ جاتے ہیں جن سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ رب تمہیں دیکھتا ہے جب تم قیام کرتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور وہ تب بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ سجدہ گزاروں میں چکر لگاتے ہو. رب دیکھتا ہے. آپ اپنے اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن رب سے کے لیے تو اندھیرا نہیں ہے نا، وہ آپ کے اس اندھیرے کی آہو بکا کو بھی سنتا ہے، آپ کے اخلاص کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی محبت کو بھی دیکھتا ہے. تو بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت تھی، آپ نے فرمایا رات کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر بندہ مومن اس وقت اپنے رب کو دعا کے ذریعے منا لینا، اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام اللیل ہے، اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شیڈول دیا ہے. فرمایا ان ربک یعلم، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات کو اللہ کے رسول میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رسول اللہ بستر پر نہیں تھے. تو اندھیرا تھا، آپ چراغ بجھا کر سوتے تھے، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. کہتی ہیں میں اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی کہ اللہ کے رسول کہاں گئے ہیں. تو ہاتھ سے ٹٹولتے ٹٹولتے مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں تھے، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگا. اتنے اندھیرے میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، دیکھو تمہارا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 راتوں سے کچھ کم، 2/3 یعنی اگر آپ رات کے 3 حصے کریں تو ان میں سے 2 حصے 2/3 فرمایا اس سے تھوڑا سا کم آپ قیام کرتے ہیں، یا ونصفہ کبھی کبھی آپ آدھی رات کا قیام کرتے ہیں، وثلثہ کبھی کبھی آپ 2/3 نہیں کرتے اور 1/3 1/3 آپ قیام کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے تینوں کا، آپ کبھی آسانی ہے آپ کو پتہ ہے صبح زیادہ کام وغیرہ نہیں ہے، آپ رات زیادہ دیر قیام کر لیں. آپ کو پتہ ہے صبح جلدی جانا ہے، آپ تھوڑی دیر کر لیں.
تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیٹیگریز ہے نا, آپ نے فرمایا دیکھیے, من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین, جس آدمی نے 10 آیتوں کی تلاوت کی وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا. من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین, جس نے قیام کے اندر 10 آیتوں کی تلاوت کی. 10 آیتیں, یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے نا, یہ مل کر 11 آیتیں بنتی ہیں. اگر آپ یہ 2 صورتیں بھی قیام اللیل میں پڑھیں, لم یکتب من الغافلین, اللہ آپ کو غافلوں میں سے نہیں لکھے گا. یہ غافلوں والی کیٹیگری سے آپ نکل آئیں گے. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین, جو آدمی 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اسے تو اللہ قانتین میں, بڑا تہجد گزاروں میں شامل کرتا ہے. ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین, اور جو 1000 آیتیں پڑھ لینا, فرمایا اس کا شمار تو خزانے جمع کرنے والوں میں ہوتا ہے. اتنا کچھ حاصل کر لیا اس نے. کبھی ایسے آپ بھی کریں. ایک دفعہ اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء 1 رکعت میں پڑھی. جتنا, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اتنا کچھ کریں, حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ہمارے لیے, 10 آیتیں, 50 آیتیں, 100 آیتیں, جتنا ممکن ہو ہم اپنے لیے. اور یہ مطلب کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے, یہ ہمارے اپنے لیے ہے, اپنے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللیل کے حوالے سے فرمایا, ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, جنت میں ایسے محلات ہیں, اور بعض روایات میں اس کی زیادہ تفصیل بھی ہے, کہ موتیوں کو تراش کے محل بنایا جاتا ہے اہل جنت کے لیے. فرمایا جنت کے ایسے محلات ہیں جن کے باہر سے دیکھو تو اندر نظر آتا ہے, بالکل ٹرانسپیرنٹ, اندر سے دیکھو تو باہر نظر آتا ہے. اچھا, یہ اسی کو نظر آتا ہے جس کا گھر ہے, دوسرے آدمی کو اس کے گھر کے اندر کی صورتحال نہیں نظر آتی. یاد رکھیے, دوسرے آدمی کو اس کے گھر کے اندر کی صورتحال نہیں نظر آتی, یہ اسی کو نظر آتا ہے. فرمایا اس کے باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آتا ہے. اعدہ اللہ, اللہ نے وہ تیار کیے ہیں, لمن اطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام, جو آدمی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تب اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. یقین جانیے, کل کوئی خاتون بات کر رہی تھی نا کہ ہم تو سحری تیار کرتی ہیں تو ہم کیا کریں. آپ کی ساری فیملی سوئی ہوئی ہے, ساری فیملی, آپ نے ان سے پہلے 20 منٹ 25 منٹ پہلے کا الارم لگائیں, آپ اٹھی ہیں, آپ 10-15 منٹ اپنے رب کے سامنے قیام کریں. بس میں آپ کو بتاؤں کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے. جب آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بن جائے گا نا, پھر یہ 10-15 منٹ آپ کی ساری زندگی کے قیمتی ترین منٹ ہوں گے. اس کے بعد آپ اپنی سحری بنانا شروع کریں. یا آپ مرد ہیں, آپ اپنے گھر والوں سے بھی پہلے اٹھیں, سب سوئے ہوئے ہیں, آپ پہلے اٹھیں, 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, نماز پڑھیں, پھر اپنی بیگم کو جگائیں کہ اٹھ کے سحری تیار کرو. یہ ایک عجیب روٹین ہوگی, یہ خیر سے بھرپور روٹین ہوگی. عین ممکن ہے, عین ممکن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے یہ محلات نصیب کر دیں. آپ سوچئے, اگر اللہ آپ کو یہ موتی جیسے محلات دے دے جنت کے اندر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو 10-15-20 منٹ کی آپ کی نیند ہے جو خراب ہو جائے گی, اس نیند سے کتنے قیمتی محلات ہو سکتے ہیں. آپ سوچئے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو آپ نے کتنی عمدگی سے بیان کیا ہے. اور میں نے آج حسن بصری رحمہ اللہ کا قول پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اخفى من الناس اعمالهم فالله اخفى لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
بڑی پیاری بات انہوں نے کہتے ہیں یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں سے بھی اپنے اعمال کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسی جنتیں چھپا کے رکھ رہا ہے نا، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی دماغ پر، نہ کسی کے ذہن وہم و گمان میں بھی وہ آئی ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی کو نہیں پتا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ بنا کے رکھا ہے، یہ صرف بدلہ ہے ان کے اعمال کا، اور یہ اعمال یہ والے ہیں، اعمال یہ والے ہیں، بس وہ 15-20 منٹ کی جو نیند ہے نا، آدھے گھنٹے کی جو نیند ہے نا، وہ عمل ہے، اس میں کھڑا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ فرمایا رات کو، ہر رات کو ایک گھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اپنے رب سے مانگتے ہوئے پایا جائے، اس کو وہ گھڑی موافق آ جائے نا، اس نے وہ مانگ رہا تھا تو وہ گھڑی آ گئی، فرمایا وہ دنیا کا کچھ مانگے یا آخرت کا کچھ مانگے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے بڑی قیمتی چیز ہے، یہ خیر کا بنیادی ترین دروازہ ہے، بنیادی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں بڑے امن کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلا دروازہ خیر کا کیا ہے؟ وہ قیام اللیل۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیڈول ہم نے دیکھا تھا، اس میں دوسری بات کیا تھی؟ سخاوت، عطا، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگائیے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی روٹین بنا سکتے ہیں کہ میں نے اتنا ڈیلی بیسس پر اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور پھر مال لگانے کے بعد نا جس غریب کو یا مسکین کو یا مدرسے کو یا مسجد کو کسی کو دیا، اس کے بعد اس کو جتلاتے نہیں ہیں کہ تیرے مدرسے کو تو میں نے فنڈ دیا تھا، یا تیرے ساتھ تو فلاں جگہ پر میں نے ہیلپ کی تھی، تیری تو بیٹی کی شادی میں تیرے پاس سامان ہی نہیں تھا، میں نے لے کے دیا تھا۔ کوئی بھی جتلاتے نہیں ہیں، بس دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی اجر کا نہ پوچھو، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بس ان کے رب کے پاس ہے، حساب نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے ان کا۔ مطلب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کل جائیں اور ان کو ڈر ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے یہ وہاں جائیں قیامت کے دن اور ان کو پریشانی ہو کہ ہم تو بہت برا کر کے آئے ہیں، نہیں ہوگا ایسے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا اور جتلاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے اگلے کو، بس پھر آپ پریشان نہ ہو، پھر آپ پریشان نہ ہو۔ فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ دیکھو ان کو مسئلہ کیا ہے، کیا مشکل ہے ان کو؟ اگر یہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ نے جو مال ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں۔ فرمایا وَلَوْ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تو ان کو جانتا ہے نا، اللہ تو ان کو جانتا ہے نا، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یقین جانی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر کروں گا۔ آپ سوچئے، مطلب ہم لوگ، میں ایک بندہ ہوں، میں جب خرچ کروں گا تو کیسے کروں گا؟ میں وہی خرچ کروں گا نا جو میری جیب میں ہے، میرے بینک بیلنس میں ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہے، میری تجوری میں ہے، میرے گھر میں کوئی خزانہ، کوئی سونا چاندی، یہی ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم اس میں سے خرچ کریں گے، ہم جتنی بساط ہوگی اتنی خرچ کریں گے، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے اتنا خرچ کریں گے۔ لیکن جب رب ہم پہ خرچ کرے گا تو وہ اسی طرح لمیٹڈ خرچ کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، رب اپنی خزانوں کی وسعتوں کے مطابق خرچ کرے گا۔ تو آپ اپنے رب کے لیے جب بھی خرچ، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، لا تنقص صدقۃ من مال شیئا، صدقہ مال میں سے کم کوئی نہیں کرتا، خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے خرچ کرنے کی، جب آپ خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ تھا، ایک دانہ، اس دانے سے
7 سٹے نکلے، گندم کے 7 خوشے یا مکئی کے 7 سٹے جو بھی ہے، 7 خوشے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اس ہر سٹے میں 100 دانے تھے۔ اس نے ایک دانہ لگایا، اس دانے سے جو پودا نکلا اس کے ساتھ 7 سٹے تھے، ہر سٹے کے ساتھ 100 دانے تھے۔ بتائیے اس ایک دانے نے 700 دانے آپ کو واپس کیے کہ نہیں کیے؟ ایک دانے نے 700 دانے آپ کو واپس کیے کہ نہیں کیے؟ پھر فرمایا یضاعف لمن یشاء، ایسا نہیں ہے کہ 700 کی کوئی لمٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے مجھے بہت ساری خیر کی ضرورت ہوتی ہے اور میں بخیلی کر رہا ہوتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بخیلی کبھی بھی کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہے۔ آپ سوچئے یہ والی حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جس آدمی نے کسب طیب یعنی حلال روزی میں سے، طیب مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا، اور فرمایا یاد رکھنا کہ اللہ طیب ہی قبول کرتا ہے، حرام خبیث کمائی اللہ قبول نہیں کرتا، طیب قبول کرتا ہے۔ اس نے وہ ایک کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اس کے اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے امام ابن قیم نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ امام ابن قیم کہتے ہیں لو یعلم المعطی ان صدقتہ تکون فی ید اللہ قبل ان تکون فی ید المعطی فی ید الفقیر، اگر دینے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو دے رہا ہے اس کا یہ دینا فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پڑے گا، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ اب آپ سوچیں آپ کو دینے میں کتنا مزہ آئے گا، آپ ڈائریکٹ اپنے رب کے دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں، طیب مال ہونا چاہیے اس میں سے آپ دیں۔ فرمایا کہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے، سب اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ آپ اپنے رب کے ہاتھ میں دیں اور رب آپ کا قبول کر لیں۔ فرمایا ثم یربیہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اس ایک کھجور جتنے صدقے کی اللہ پرورش کرتا ہے۔ کیسے؟ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ایسے اللہ اس کو پالتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا ایک کھجور کے برابر کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے آپ جب آپ بخیلی کرتے ہیں تو آپ کتنے پہاڑوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ رب کی کتنی رضاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ دیتے ہیں تو اللہ آپ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں، خزانے۔ اللہ کو آپ کے 2-4 ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی 1,00,000 2 لاکھ بھی دیتا ہے، 8-10 لاکھ بھی دیتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنا محبوب مال بھی لگاتا ہے، اس لیے کیا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس بہت سارا پڑا، اس میں سے 2-4 لاکھ آپ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، نیکی کا جو لیول ہے وہ تبھی آپ کو حاصل ہوگا جب آپ وہ خرچ کریں گے جو آپ کو پسند ہے۔ تو یہ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو خواتین ہیں، آپ ذرا سوچئے
جب وہ بچاتی ہیں، مطلب وہ خاوند سے پیسے لیتی ہیں یا جو اپنا گروسری کے لیے خرچہ لیتی ہیں، کچھ بھی لیتی ہیں، اس میں سے بچاتی ہیں، یا اس میں سے کھانا بنایا، خاتون نے 3 بچے ہیں، اس کے 3 بچوں کے لیے کھانا بنایا، ساتھ میں راہ چلتے فقیر چوتھے بندے کا بھی خیال کیا ہے، کئی طرح اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ افطاری بنا رہے ہیں، آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں 8 ممبر ہیں، آپ 9 بندوں کا 10 بندوں کا کھانا بنائیں، اپنے بچے کو بھیجیں کہ فلاں گھر میں افطاری دو، فلاں گھر میں افطاری دو، یہ کوئی بات بڑی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ 4 کیلوں کی جگہ 5 کیلے کٹ جائیں گے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، لیکن آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ، اگر کوئی عورت خرچ کرے اپنے گھر کا کھانا غیر مفسدہ، فساد مچانے والی نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے عورت خرچ کر دیتی ہے لیکن پیچھے جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ کا خاوند اس کو پتہ چلے کہ میرا کھانا کسی فقیر کو دے دیا ہے اور وہ آپ کو ڈانٹتا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو ڈانٹتا ہے تو خاتون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر دے، لیکن اگر وہ خاتون خرچ کر رہی ہے، گھر کا کھانا ہے خرچ کر رہی ہے، کان لہا اجرہا بما انفقت، اس خاتون کو خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ حالانکہ کمائی کس کی ہے؟ وہ خاوند کی ہے، لیکن اجر کس کو مل رہا ہے؟ خاتون کو۔ پھر وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، خاوند کو الگ سے اجر مل رہا ہے کیونکہ اس نے کمایا ہے۔ وَلِلْخَازِنِ الْخَادِمِ مِثْلِ ذَلِكَ، اور جو خادم ہے، خازن ہے، جس کو آپ نے پیسے دیے جاؤ بازار سے یہ لے کر آؤ، یا جس کو آپ نے باورچی تھا آپ نے اس کو کہا کھانا بناؤ، اس کو بنانے کا الگ اجر ملے گا۔ اور پتہ کیسے؟ لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے دوسرے کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ ایسے نہیں کہ تمہارے اجر میں سے تھوڑا سا خادم کو دے دیے، خادم کا پورا اپنا اجر ہے، کمائی کرنے والے خاوند کا پورا اپنا اجر ہے، اور بیوی جس نے خرچ کیا ہے اس کو پورا اپنا اجر ملتا ہے۔ اب بتائیے آپ، جہاں آپ بالیوں کے لیے، کانٹوں کے لیے، زیورات کے لیے پیسے جمع کرتی رہتی ہیں، وہاں آپ پیسہ بھی کر سکتی ہیں فقیر کے لیے، افطار کے لیے، صدقے کے لیے، رمضان کے لیے، ڈیلی بیسز پر آپ تھوڑا خرچ کریں جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ خیر کا ایسا دروازہ ہے، دنیا بھی اٹھا کر آپ کی جھولی میں پھینک دے گا، اور آخرت، سبحان اللہ، آخرت کے تو کیا کہنے۔ یہ دوسرا عمل تھا۔ تیسرا عمل مختصراً ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ذکر اللہ۔ یہ بہت پیارا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹے بھی کرتے ہیں، اور سوچ و بچار کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں کی بناوٹ میں، زمین کی بناوٹ میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو بہت پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی تو ہم چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ آپ کو میں یہ والی حدیث سناتا ہوں، اس حدیث سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر عمل۔ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر عمل کہ تم اپنے دشمن سے کے سامنے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں اتاریں اور تم ان کی گردنیں اتارو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ عمل۔ آپ سوچئے ایسا عمل جو سب سے بہترین عمل ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے،
جو درجات کو آپ کے جو اللہ کے سامنے لیول ہے اس کو بہت بلند کرتا ہے. ایون آپ اگر سونا بھی اللہ کے راستے میں دیں, اور سونا بہت کم لوگ خرچ کرتے ہیں جی, ایسے بھی لوگ ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہاں مجھے ایک خاتون یاد آتی ہیں, پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں نے ایسے ہی کسی کلاس میں بات کی تھی کہ ہمیں یعنی اپنی سابقون انسٹیٹیوٹ کے لیے کیمروں کی ضرورت ہے. آپ یقین جانیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم نہیں بھولے ان کی اس خیر کو, اس نیکی کو. انہوں نے کہا شیخ میرے پاس جتنا سونا تھا میں نے بیچ کے آپ کو کیمروں کے لیے پیسے دیے. اچھا جو کیمرے ہم چاہتے تھے وہ مہنگے تھے, لیکن صرف ان کے اس جذبے کو دیکھ کر ہم نے ان کے پیسوں کے بیچ میں 2 کیمرے لیے تاکہ ان کے ہی پیسوں سے چیز آئے. آپ یقین جانیے پورا سال ہو گیا ہم ان کیمروں کو استعمال کرتے, اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی استعمال ہوتا رہے گا. لیکن وہ جو سونا تھا ان کے پاس وہ انہوں نے خرچ کیا. ہم آج بھی اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے بدلے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی جنت ان کو نصیب کرے, ہیرے اور موتی کی بنی جنت ان کو نصیب کرے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سونا اور چاندی بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی بہتر عمل, اس سے بھی بہتر عمل. اور اگر آپ کا دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے, دشمن سے ٹکر ہو جائے, آپ دشمن کو مارو اور دشمن آپ کو مارے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں آپ ہیں, لیکن اس جہاد سے بھی بہتر عمل. صحابہ کرام کہنے لگے وما ذاک یا رسول اللہ, آقا وہ کون سا عمل ہے, ایسا عمل, یہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے 2 لفظوں میں فرمایا ذکر اللہ تعالی, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اور کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب دیکھیں نا, آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے کیا مشکل آتی ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی مشکل ہے؟ 2 کلمے ہیں, رحمان کو بہت پسند ہیں, بہت محبوب ہیں, حبیب ہیں رحمان کے. 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اتنی سی بات ہے. تو ذکر کیجئے, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے. یہ ذکر آپ کو کامیاب کراتا ہے. اب سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, اسی حدیث کے اینڈ پہ ابن ماجہ میں ذکر ہے, سیدنا معاذ ابن جبل نے فرمایا ما عمل امرؤ عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. کہ آدمی کوئی بھی عمل ایسا نہیں کر سکتا جو اسے ذکر اللہ کی نسبت اللہ کے عذاب سے زیادہ بچانے کی سکت رکھتا ہو. یعنی جتنا آپ کو عذاب سے, جہنم سے, جتنا آپ کو یہ ذکر بچا سکتا ہے, اتنا کوئی اور عمل آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آپ تصور کریں کہ یعنی کتنا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نصیب کیا ہے. اس میں ایک اور عمل میں اصل میں چاہتا تھا کہ وقت پر ختم کر دوں, لیکن ایک ایسا عمل جو یعنی خیر کا بہت بنیادی دروازہ, یعنی آپ کے ڈیلی بیسس پر ڈبل ٹرپل آپ کے اعمال ہو جائیں گے, وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی عمل کریں خیر کی دعوت دیں. آپ اپنے بچوں کو لگائیں, آپ چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کو لگائیں, آپ کا خاوند اگر سستی کر رہے آپ خاوند کو لگائیں, خاوند کی بیوی اگر سستی کر رہی ہے وہ بیوی کو لگائیں. آپ ایون اپنے والدین کو تھوڑی بہت نصیحت کریں, آپ اپنے دوستوں کو, آپ اپنی سہیلیوں کو, آپ اپنی باجیوں کو, آپ اپنے دوستوں کو, یعنی جو بھی لوگ آپ سے بات کرتے ہیں آپ ان کی سنتے ہیں یا سنا سکتے ہیں, ان کو دعوت دیجیے, ان کو دعوت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدن, یہ حدیث ذرا غور سے پڑھیے, من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ. جس نے کسی کو ہدایت کی کسی بات کی طرف بلایا, اس بندے کو وہ اجر ملے گا جتنا عمل اس کی بات مان کر لوگوں نے کیا ہوگا.
آپ کی بات مان کر 10 لوگوں نے نماز پڑھی ہے، ان 10 کو اپنی اپنی نمازوں کا پورا ثواب بھی ملے گا، اور ان کی 10 نمازیں ملٹیپلائی ہو کر آپ کو ثواب ملے گا، ڈبل ٹرپل کئی گنا 1000 گنا زیادہ آپ کا عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اگر میری نیت خالص ہو تو میں آپ کو اس کی مثال دوں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے دربار سے مجھ فقیر کو امید ہے، اگر میری نیت خالص ہو تو ہم جو آپ کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ کو پکڑ لیا، قیام اللیل کو پکڑ لیا، ذکر کو پکڑ لیا، دعوت کو پکڑ لیا، کسی بھی ایک خیر کے عمل کو پکڑ لیا اور آپ نے وہ عمل کیا، آپ 100 لوگ 120 سے کتنے لوگ ہیں ابھی 124 لوگ جو ہے نا 126 لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ سب کا اجر مجھے ملے گا۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے کچھ بھی نہ کیا، مجھے میرے جذبے کا، میری محنت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا انشاءاللہ، اگر میری نیت خالص ہوئی تو، اگر اللہ نے یہ سب کوششیں قبول کر لی تو۔ لیکن یہ انتہائی بہترین عمل ہے، اور فرمایا لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، آپ کو جو اجر ملے گا نا، اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کی اجر میں کمی نہیں آئے گی، ان کا اپنا اجر ہے، آپ نے صرف ان کو رہنمائی کی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ اپنی زبان دیکھیے، اس زبان سے لوگ چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ یہ نہ کریں نا، آپ اس زبان سے لوگوں کو کہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو، آپ اس زبان سے لوگوں کو کہیں صبح کے اذکار کر لو، اپنا آپ کا بیٹا نماز پڑھ کے آئے نا، اس کو بٹھائیں، اس کو کہیں صبح کے اذکار کر لو، افطاری کے بعد نماز پڑھ کے ان کو کہیں شام کے پہلے اذکار لگا لو، پھر کھانا لگے گا، بس اتنی سی باتیں ہیں، آپ کو پورا اجر انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ 2 حدیثیں ہیں، بڑی قیمتی حدیثیں ہیں، لیکن آج نہیں پڑھتے، ہم انشاءاللہ ان کو کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل پڑھ لیں گے، اور وہ خیر سے بھرپور حدیثیں، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ حدیثیں پڑھتے ہوئے بھی، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔